سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کیا ہے، اور یہ اولیاء اللہ اور صالحین کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ جب یہ مان لیا نا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خواب میں اولیاء اللہ، صالحین، تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، اگر یہ بات مان لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے وہ صرف خواب میں دیکھنا نہیں ہوگا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، حضور کی خصوصیت تب بنے گی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے حالت بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہو، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163، حدیث کا نمبر ہے 216، المعجم الاوس جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 459، حدیث کا نمبر ہے 9396، السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 11539، السنہ لابن ابی العاصم حدیث نمبر 436، اور اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا، ناصر الدین البانی نے صحیح کہا، امام ابن حجر عسقلانی نے صحیح کہا، اور امام نووی نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ حدیث یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الخلۃ لابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلت جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، اور بل کلام لموسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے کلام جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا دیدار اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو اب اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کرنا یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اور حضور کی خصوصیت اور حضور کے فضائل و کمالات میں سے، اور خواب میں نبی کریم خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اور حضور کے خادموں اور حضور کے امتیوں کو بھی حاصل ہے۔ اور باقی اسی سلسلے میں سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہتا ہے کہ دیکھیں جی، کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ بایزید بسطامی کو اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ دیدار ہوا، بایزید بسطامی نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا۔ اگر تو اس کی مراد یہی ہے کہ ڈائریکٹ دیکھا یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے، تو یہ بالکل کشف المحجوب پہ بہتان عظیم ہے۔ ایک لفظ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایسا نہیں لکھا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں لکھی، بلکہ کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 337 پر سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء اللہ کی معراج کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں کہ معراج سے مراد کیا ہے۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا میری روح کو آسمان پر لے گئے، میری روح کو آسمان پر لے گئے، نہ کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اہل طریقت اسے معراج بایزید کہتے ہیں۔ معراج سے مراد قرب ہے انبیاء علیہم السلام کا معراج جسمانی طور پر ہوتا ہے، انبیاء کا معراج جسمانی طور پر ہوتا ہے، اولیاء کرام کا معراج ہمت اور روح سے متعلق ہے۔ نبیوں کا معراج جسمانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اگر بلند کرتا ہے 7ویں 4تھے 5ویں جس آسمان پہ لے جاتا ہے، جسمانی طور پر ان کا معراج ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کو جو معراج ہوتا ہے وہ خواب میں اور روحانی طور پہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ علی جوہری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا کہ بایزید بسطامی کو ڈائریکٹ معراج ہوا ہے، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں لکھی، بلکہ میں اس میں ایک عقیدے کی بات واضح کر دوں۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں، ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھا ہے، تو ہمارے علماء اتنا سخت فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کی تکفیر تک کرتے ہیں۔ ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ بات فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے، بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور یہ الفتاوی الحدیثیہ امام ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 200 پر پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے صفحہ 202 پر اور 200 پر لکھتے ہیں، اذا تقرر ذالک علم منہ انہ لا یجوز لأحد ان یدعی انہ اللہ بعین راسہ۔ فرمایا جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جو بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، من زعم ذالک فہو کافر مراق الدم، فرماتے ہیں ایسا بندہ کافر ہے، اس کا خون بہایا جائے گا جو یہ کہے کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ ہمارے علماء تو اس کی تکفیر کر رہے ہیں،
اور صفحہ نمبر 202 میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایسا بندہ، اس کی علماء نے تکفیر کیا ہے جو یہ کہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا کسی کے بارے میں بھی عقیدہ رکھے کہ فلاں ولی نے، فلاں نیک بندے نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے تو علماء اس کی تکفیر کر رہے ہیں۔ اور یہ بہتان لگا رہا ہے کہ جناب علی جویری صاحب نے لکھا ہے کہ باجی بستامی نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا ہے، حالانکہ جتنی بھی کتابیں صوفیہ کی، یا امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے صفۃ الصفوہ میں وہ فرماتے ہیں کہ باجی بستامی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا خواب میں سوتے ہوئے۔ اسی طرح علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں اس کو ذکر کیا۔ دیگر جو محدثین نے ذکر کیا تو وہ خواب کا واقعہ بیان کیا، ڈائریکٹ سر کی آنکھوں کے حوالے سے بات نہیں کی۔